السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج میں آپ لوگوں کو سورہ رحمان کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک سکھاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آج بھی انشاءاللہ اسی طرح غلطیاں جو ہے میں آپ کو سکھاؤں گا، جو غلطیاں عمومی طور پر لوگوں سے ہوتی رہتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے آپ ایسی غلطی پھر نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام۔ تو دیکھیے فیہا میں یہ مدہ ہے، یا ساکنہ ہے اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہے، تو اس کو یہ مدہ کہتے ہیں۔ اور یہ مدہ کی مقدار ایک الف کی مقدار، اس کو ہم کھینچیں گے۔ فیہا میں ہا ہے، اس میں بھی الف مدہ ہے، اس کو بھی اسی طرح، اور فا میں بھی اسی طرح الف مدہ ہے، یہ بھی ایک الف کی مقدار ہم کھینچیں گے۔ اس کے بعد ہے فاکہہ۔ یہاں بعض لوگ وقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو یہ گول تا جو ہے یہ وقف کی حالت میں اس سے ہاں بناتے ہیں، تو وقف کی حالت میں گول تا سے ہاں بنائی جاتی ہے۔ اس طرح دیکھیں فاکہۃ والنخل، یہ جو ہے وصل کی صورت ہے۔ اگر ہم یہاں ٹھہرتے ہیں تو ٹھہرنے کی وجہ سے ہم اس تا کو گول تا کو ہا سے تبدیل کریں گے۔ دیکھیں فیہا فاکہہ، فاکہہ اس طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے واو مشدد، تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور واو کو نون کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ نون بھی مشدد ہے اور نون میں غنہ ہے، غنہ والنخل، کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد کے اوپر کیا ہوتا ہے، غنہ کیا جاتا ہے۔ پھر نون کو خا کے ساتھ ملائیں گے۔ اکثر لوگ خا کو ہا بولتے ہیں یا ہا بولتے ہیں، یہ نقطے والا خا ہے، اس کو ہم حلق سے ادا کریں گے، خا ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہے ذات الاکمام، ذال الف زبر ذا جو ہے یہ الف مد ہے، اس میں الف خالی ہے اور اس سے پہلے حرف پر کیا ہے، فتحہ ہے، زبر ہے، تو یہ الف مد ہے، ایک الف کی مقدار ہم اس کو کھینچیں گے۔ اور یہ ذال ہے، نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو ذات پڑھتے ہیں، ذات الاکمام، ذا پڑھتے ہیں، تو یہ ذا نہیں ہے، ذال ہے، نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور کاف کو الف کو حمزہ کو کاف کے ساتھ ملائیں گے۔ پھر یہ جو پہلا میم ہے، یہ اس میں الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار ہم اس کو کھینچیں گے۔ اور ذات الاکمام جو ہے، ہم نے یہاں وقف کیا، میم کو ساکن کیا ہے، آخری میم کو، تو وقف کی وجہ سے، وقف کرنے کی وجہ سے اس میم کو ہم نے ساکن کیا ہے۔ اور اگر ہم یہاں وقف نہیں کرتے ہیں، ٹھہرتے نہیں ہیں، اگلے آیت کے ساتھ ہم اس کو ملاتے ہیں، تو میم کا زیر جو ہے وہ پھر پڑا جائے گا۔ بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو دیکھیں فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس طرح۔ اس کے بعد ہے والحب ذو العصف والریحان، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور یہ ہا کو با کے ساتھ ملائیں گے۔ اکثر لوگ ہا کو با کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں، مشدد با کو نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اور یہ ہا ہے، حلق سے ادا ہوتی ہے، ہاں نہیں۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں والحب، والحب نہیں ہے، والحب، والحب اس طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد ذو العصف، اکثر لوگ ذو العصف پڑھتے ہیں، ذال کو زا پڑھتے ہیں اور صاد کو سین پڑھتے ہیں، اور عین کو حمزہ پڑھتے ہیں، ذو العصف پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک طریقہ ہے ذو العصف، ذو العصف، والحب ذو العصف اس طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے والریحان، سب لوگ پڑھتے ہیں والریحان، پڑھتے ہیں والریحان، یہ غلط ہے۔
کیونکہ یہ ساکنہ ہے اور سے یا ساکنہ ہے اور سے پہلے حرف پر کیا ہے فتحہ ہے، تو یا لین ہے یہ، تو والرئی والرئی حان حان پڑھیں گے، والریحان نہیں پڑھیں گے، بس سمجھا گے کہ نہیں؟ تو والریحان والریحان، اور نون کو ہم نے وقف کی وجہ سے ساکن کیا ہے، اگر ہم آگے پڑھتے ہیں دوسری رات کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں تو نون کا جو پیش ہے وہ پھر پڑھا جائے گا اس طرح والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس طرح. اور اگر ہم ٹھہرتے ہیں تو ان کو ہم ساکن کریں گے. اس کے بعد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو فَبِأَيِّ میں دیکھیں یا مشددہ ہے، اس کو ہم سختی سے ادا کریں گے. فَبِأَيِّ فَبِأَيِّ اس طرح پڑھیں گے. اکثر لوگ فَبِأَيِّ اس طرح پڑھتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتے ہیں، تو یہ غلط پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں الف حمزہ کے اوپر کیا ہے، کڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، اور لام کے اوپر جو ہے بڑی ماد ہے، اس کو مکمل پورا 4 الف تک ہم اس کو یا 5 الف تک ہم اس کو کھینچیں گے، لمبا کریں گے. اور اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کا زیر بھی پڑھا جائے گا. اور پھر ربی یہ پھر مشددہ ہے، اس کو ہم مشدد ادا کریں گے. اور ذال کو بھی ہم مشدد ادا کریں گے لیکن نرمی کے ساتھ. اور با کے اوپر کڑی زبر ہے، یعنی جس حرف کے اوپر شد ہو مشدد ہو وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تو دیکھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس طرح پڑھیں گے. اس کے بعد خلق الانسان من صلصال کالفخار، اکثر لوگ کس طرح پڑھتے ہیں، خلق الانسان پڑھتے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے. خا کو اپنے مخرج سے خا ادا کریں گے، حل نہیں ہے وہ نہ ہا ہے. اور قاف 2 نقطہ قاف ہے، اس کو ہم موٹا ادا کریں گے. ایک سٹیک والا قاف ہوتا ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے، اور یہ 2 نقطے والا قاف ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. اور انسان نون ساکن ہے، اس میں اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، نک تک آواز لے جائیں گے. اور سین الف سا میں الف مدہ ہے. پھر نون ساکن ہے من میں، اس میں اخفا کریں گے لیکن موٹا اخفا کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد موٹے حروف آئے ہیں، موٹا حرف آیا ہے صاد، تو پھر اخفا بھی ہم موٹا ادا کریں گے. اور اکثر لوگ جو ہے صاد کے بعد جو لام آیا ہے لام ساکن، اس کو ایک جنبش دیتا ہے، اس میں قلقلہ کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے. صالن پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. من صلصالن لام میں پھر غنہ ہے، اخفا ہے کیونکہ تنوین ہے. کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور پھر خا کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے، فا کو خا کے ساتھ ملائیں گے، فخار پڑھیں گے. را کو ہم نے ساکن کیا ہے وقف کی وجہ سے. تو خلق الانسان من صلصال کالفخار اس طرح پڑھیں گے. اس کے بعد ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ. پھر خلقل ہے، یہ اسی اوپر جو خلق الانسان گزرا ہے وہ خلق یہ بھی اسی طرح ہے. اور جان میں جم الف جا میں کیا ہے، بڑی ماد ہے، اس کو ہم 4 یا 5 الف کی مقدار تک کھینچیں گے، اور پھر جیم کو نون کے ساتھ ملائیں گے. اور پھر یہاں ایک قاعدہ متوجہ ہوتا ہے کہ یہاں نون ہے اور پڑھا نہیں جاتا ہے.
نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کو یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد میم مشدد متحرک آیا ہے تو پھر درمیان کا جو کلمہ ہے، مثال کے طور پر یہاں نون ہے تو نون ساکن کو کیا کریں گے، اس کو ہم سائلنٹ کریں گے، پھر یہ سائلنٹ ہو جائے گا، یہ نہیں پڑھا جائے گا، بس سمجھ گئے کہ نہیں۔ میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور پھر جیم کو میم کے ساتھ ملائیں گے، اور پھر یہاں نون کا نون میں پھر ادغام ہوا ہے، نون کا نون میں کیا داخلہ ہو چکا ہے، کیونکہ نون ساکن ہے اور دوسرا نون جو ہے اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر شد ہے، مشدد ہے، تو نون ساکن جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، وہ یہاں سے پھر سائلنٹ ہو گیا ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ۔ را کو ہم نے ساکن کیا ہے، ٹھہرنے کی وجہ سے، سکون کرنے کی وجہ سے ہم نے ساکن کیا ہے، ہم ٹھہر گئے ہیں، وقف کرنے کی وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی اسی طرح ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گزر گیا ہے، لیکن یا کو ہم سختی سے ادا کریں گے، مشددہ ہے، حمزہ کے اوپر کڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار ہم کھینچیں گے اس کو، اور پھر لام کو ہم 4 یا 5 الف کی مقدار تک کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر بڑی ماد ہے۔ با کو سختی سے ادا کریں گے، اور پھر تو کذبان میں دیکھیں ذال کو ہم مشدد ادا کریں گے نرمی کے ساتھ، اور با کو ہم جو ہے ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ اس کے بعد ہے رب المشرقین ورب المغربین، با کو ہم سختی سے ادا کریں گے، پھر با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور مشرقین اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں، رب المشرقین والمغربین پڑھتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ شین میں تفشی ہے، تفشی کسے کہتے ہیں، منہ میں آواز پھیلنے کو تفشی کہا جاتا ہے۔ تو مشرقین، قاف یا زبر، قی یا لین ہے، یہاں یا ساکنہ ہے، اور سے پہلا حرف پر کیا ہے، زبر ہے۔ ورب المغربین اکثر کیا پڑھتے ہیں، ورب المغربین پڑھتے ہیں، مغربین پڑھتے ہیں، تو اس طرح پڑھنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اپنے قرآن مجید کو صحیح ٹھیک طریقے پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ غائن ہے، غائن خلق سے ادا ہوتا ہے، تو ورب المغربین پڑھیں گے۔ تو دیکھیں رب المشرقین ورب المغربین، اس طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے بعد مرج البحرین یلتقیان، اکثر لوگ پڑھتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، اس طرح پڑھتے ہیں، تو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیم کو لام کے ساتھ مرجل، اور اس کے بعد ہا ہے، ہا نہیں ہے، بحرین نہیں ہے، بحرین ہے، بحرین، را یا زبر رائی، بحرینی، بحرین، مرج البحرین، را کو پور پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر فتحہ زبر ہے، اور پھر یہاں کیا ہے، یلتقیان، یلتقیان، اس طرح پڑھیں گے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اکثر لوگ کس طرح پڑھتے ہیں، بینہما برزخل پڑھتے ہیں، تو برزخ، خا ہے، خا کو پھر لام کے ساتھ ملائیں گے، یبغیان،
نہیں پڑھیں گے. غائن ہے اور یا کے اوپر کیا ہے؟ کڑی زبر ہے، مد اصلی ہے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ بینہما برزخ لا یبغیان، اس طرح پڑھیں گے. اچھا ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھنے کی صحیح طریقے سے کوشش کریں. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صدق الله العظيم.